سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی اور اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے قبول کیا ہے، بس ان بھائیوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے اسکالرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اے اللہ ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور جو قرآن کی طالب علمی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طالب علمی کے لیے قبول فرما دے۔ آج سورۃ المومن کی 3 آیات ہے، 7، 8، 9، اور ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ بریک کریں گے، الفاظ کو اردو کی طرف لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری سمجھ۔ تو آج ہم سمجھیں گے سبق کو کہ الذین سے شروع کریں گے کہ الذین کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم 6 آیات پڑھ چکے ہیں، اس کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اور میرا عبدالعزیز صاحب نے اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہوگا۔ تو ان آیات کا کوئی وہ نہیں ہوئی کلاس، اس لیے ہم اس کو یہاں سے لے رہے ہیں۔ تو الذین کا ترجمہ ہم کریں گے کہ الذین وہ فرشتے، یعنی اس کا معنی یہ الذی کی جمع ہے نا، الذی وہ جو ایک، الذین جو بہت سارے، یعنی وہ جو یحملون، اب یہ یا علادہ ہے، حملہ علادہ ہے، واو نون، تو ورب اس میں کون سا ہوا؟ ورب کون سا ہوگا؟ ورب کی کیا تعریف ہے؟ فعل نا۔ حمل اس میں کیا ہے؟ جس میں 3 حروف آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ فعل میں کتنا ہوگا؟ آپ کو قادری صاحب نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو کہ آئیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ورب کہلائیں گے۔ اور ورب کے معنی کیا ہوتا ہے؟
کام کرنے والا، کام کرنا، جتنے بھی کام ہے نا اس کو ہم اردو میں فعل کہتے ہیں، عربی میں فعل کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لفظ حمل ہے، اس میں کتنے حروف ہیں؟ اتنے ہی ہے نا۔ اگر یہ سبجیکٹ ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل۔ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ حامل۔ اگر یہ فاعلین ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حاملین۔ یہ فاعلون بنے گا تو یہ حاملون۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یعنی حامل کے معنی اٹھانے والا۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں، کہتے ہو نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ متحمل کے معنی میں اس کام کے اٹھانے کا اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس کو متحمل کہتے ہیں۔ یہ حامل، حامل، اس طرح آپ کہتے ہیں حاملہ، ہاں، تو اس کو حاملہ کیا؟ جو اٹھانے والی ہو۔ تو اسی طرح الذین، وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہیں کس کا ترجمہ ہے؟ یہ واو نون کا۔ اور یہ یا کس کی طرف اشارہ ہے؟ فرشتوں کی طرف، کہ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں العرش، کس کو؟ عرش کو۔ ومن، اور وہ فرشتے، اور وہ جو حولہ، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، کس کے گرد؟ عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ وہ طواف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون، یو کے معنی وہ سبح، کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ واو نون کا۔ یہ واو نون جب درمیان شروع آخر میں واو نون آ جاتا ہے یا نون آ جائے گا تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ جمع پلورل میں کریں گے۔ بحمد، حمد و ثنا کے ساتھ، ربہم، اپنے رب کے۔ اب یہ ہم جو ہے کس کی جمع ہو گئی؟ یہ کس کی جمع ہے؟ ہو کی۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوگا ہو، ومن حولہ، اور اس کے گرد، لیکن یہ کیا ہے؟ ہم، اس کی جمع ہے، یہ پروناؤن ہے، یعنی یہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا کرے؟ تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور یا کے معنی کیا ہوگا؟ وہ آمنہ، ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، تو واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا کا کیا ہوگا؟ وہ آگے لفظ سین اور تا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے، اور ہیں یہ ہے واو نون کے لیے، مانگتے ہیں۔ آگے لفظ ہے غفرہ، اب یہ لفظ بھی آگے کیا ہوا؟ غفرہ۔ غفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ غفار، غفور۔ تو غفور کے معنی، غفرہ کے معنی مٹانے والا، بخشش کرنے والا، ان معنوں میں ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں دعا کس کا بھی؟ بخشش کی، بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کس کے حق میں؟ للذین، یہ الذین تھا نا، یہ کیا ہے؟ لے کے معنی لیے، الذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں۔
ربنا کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب، وسعت، یہ لفظ تا کے معنی تیری، وسیع کے معنی وسیع، چھائی ہوئی ہے، یہ کام ہے تیری ہر چیز پر کیا چھائی ہوئی ہے؟ رحمت تیری، اور ہر چیز پر چھایا ہوا ہے تیرا علم۔ اے اللہ، اس کے واسطے، تیری رحمت کے صدقے، تیرے علم کے صدقے، فاغفر، بس کیا کر، بخش دیجئے، للذین، یہ للذین وہی آ گیا، ان لوگوں کو تابو، جو جنہوں نے توبہ کی، یہ واو الف، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا، اور اتباع کیا، سبیل کا، تیرے راستے کی، جو تیرے راستے پہ چل پڑے، واقعہم، واو کے معنی کیا ہوا؟ اور شاباش۔ اب لفظ کے ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ کے، اور آگے کیا ہے؟ ہم۔ ہم کا ترجمہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا ترجمہ ہے ان کو۔ یہ کے جو لفظ ہے، بچا لیں، ایک آدمی کو جب کہے نا کہ بچا لو، اس طرح آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دیکھیں کہ اس طرح ہے، اس کو ملا کر لکھا ہے اس طرح، دیکھیں جب ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے پتہ نہیں لگے گا کیا ہے۔ اس کو اٹھائیں، بیٹھائیں، سیدھے بیٹھ جاؤ، تمہارا گھر تو نہیں ہے نا، یہ قرآن کی کلاس ہے۔ وہ آپ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اور کے معنی بچا لو، نہ کے معنی ہمیں۔ اب آپ سمجھ گئے اس کو، یہ کے معنی کیا ہے؟ بچا لو۔ اگر میں آپ سب سے کہوں کہ بچا لیں اپنے آپ کو، تو میں کہوں گا کو، کیا کہوں گا؟ اس کو جمع کے صیغے میں لاؤں گا تو یہ کہوں گا کو، اس طرح۔ اب یہ اسی سے تقوی ہے، تقوی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ تو یہ ہے، یہاں ترجمہ ہے وقی، اور بچا لے ان کو عذاب الجحیم، آگ کے عذاب سے۔ یہ پہلی آیت آپ کو یاد ہو گئی۔ اس آیت کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر لمحہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور مکمل ایمان رکھتے ہیں اس پہ، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ویستغفرون، اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لائے ہیں، یعنی مومنوں کے حق میں فرشتے اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی فرش والوں کے لیے عرش پر کون دعائیں مانگ رہے ہیں؟ فرشتے۔ اور وہ کہتے ہیں ربنا، دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب، وسعتا، چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے، وسعت سے، کل شیء، ہر چیز پر، رحمتن، تیری رحمت، و علما، کہ تیرا علم ہر جگہ نمایاں ہے، تیری رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ اے اللہ، اس رحمت اور تیرے علم کے صدقے میں، یہ تو حقیقت ہے، فاغفر، ہماری درخواست یہ ہے
کہ مغفرت فرما دے، للذینا ان لوگوں کے حق میں، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، جو غلط کاموں سے واپس لوٹ آئے، واتبعوا سبیلک، اور آج تیرے راستے پہ گامزن ہوئے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ واقعہم، ان کو بچا لے، عذاب الجحیم، کس سے؟ آگ کے عذاب سے۔ کلیئر ہو گئی آیت؟ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی لفظ مشکل تو نہیں ہے؟ اب آگے دیکھیں، پھر دوسری دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْ، اور داخل فرما، ہم کے معنی کیا ہوگا؟ ان کو، کس میں؟ جنتوں میں۔ عدن کے معنی ہمیشہ والی، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرما دے، التی، جس کا وعدہ کیا تھا۔ اب یہ تا جو ہے نا، تو نے، اور ہم پھر آ گیا ان سے، وہ جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت میں ان کو داخل فرما دے۔ ومن، اور ان لوگوں کو بھی، یہ من انگریزی میں وہی مین ہے نا، یعنی جو صالح ہے، جو کیا ہے؟ اچھے عمل کرنے والے ہیں، اچھے عمال والے، من آبائہم، ان کے آبا و اجداد کو بھی، باپ دادا کو بھی شامل ہے، باپ دادا کو بھی، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ زوجین، دونوں جوڑا ہے۔ بیوی علیحدہ ہے، زوج علیحدہ ہے۔ جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زوجہ، اور جو شوہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوج۔ دونوں میں فرق ہے، ایک مؤنث کے ساتھ اور ایک مذکر۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زوجین۔ آپ نے پڑھا ہوگا حقوق زوجین، یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق کو کہتے ہیں۔ وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو بھی۔ کیا کریں؟ ربنا، وہ داخل فرما دے اس جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا کہ جو اچھا عمل کرے گا، جو توبہ کرے گا، میرے راستے میں چلے گا، تو اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی، اور پھر ان کو بھی جنت میں ساتھ شامل کریں گے جنہوں نے صالح عمل کیا، وہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کی بیویاں ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ کہ اللہ سب کو کیا کرے؟ جو ایک ٹیم میں ایک سب ایک جیسے، کہ اللہ ان کو داخل فرما دے کس میں؟ انکا، بے شک، کا کے معنی تو، اور یہ دو دفعہ تو آ گیا، اس کا تو ہی ہے، بے شک تو ہی ہے، کیا؟ بہت زبردست اور حکمت والی۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ہی زبردست، تو ہی حکمت والا ہے۔ کہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ یہ دعا کہاں مانگی جا رہی ہے؟ عرش پہ۔ ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اوپر بہتر کام کرنے والے، قرآن کا کام کرنے والا، اللہ کا کام کرنے والا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور قرآن کے علاوہ کوئی عمل، کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ اچھا عمل ہوگا، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگا وہ اچھا عمل نہیں کہلایا جائے گا۔ آگے دیکھیں،
پھر آ گیا واقع ہے. تو ترجمہ آپ کریں شاباش. واو کے معنی اور کے معنی کیا ہوگا؟ اب آپ سمجھ گئے نا. بچا لے. ہم کے معنی ان کو. یہ انگریزی میں ہم جو ہے نا وہ یہ سنگولر کے لیے. عربی میں یہ کیا ہے؟ پلورل کے لیے. یہ سنگولر ہے, یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. خلاص سیئات کے معنی برائی سے. ٹھیک ٹھیک. سیئات کے معنی برائیوں سے. برائیوں سے کہ اللہ ان کو برائیوں سے کیا کرے؟ محفوظ فرمائے. ومن تقی, اور جس کو بھی تقی. تا کے معنی کیا ہے؟ تو نے. یہ کے معنی بچا لیا اس چیز سے, سیئات برائیوں سے. اے اللہ جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا. یوم اذن, یوم کے معنی دن اور اس کے معنی اس دن. یہ دو الفاظ ہے نا, ایک ہے یوم, دوسرا کیا ہے؟ زد کے معنی اس, اور یوم دن, اس دن یعنی جس دن تو نے کسی کو برائیوں سے بچا لیا, بس کیا ہوا؟ بس یقیناً رحمتہ, رحم کیا تا تو نے اس شخص پر جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا. گویا تو نے اس پر یہ جو رحمت کا واسطہ میں دے اللہ کا, یہ بس اس کا اپنی رحمت پہ آ گیا, لپیٹ میں آ گیا. وذالک, اور یہی ہے وہ, اور یہی ہے وہ الفوز. فوز کے معنی انگریزی فوز کو آپ اردو میں پڑھتے ہیں نا. ہاں فائز, فائز فلاں شخص فلاں منصب پر فائز ہو گیا. فائز کامیاب ہونے والا. یہ فائز سمجھ آئی بات؟ ہمیں ان کو بلانا نہیں ہے, وہ یہی ہے وہ الفوز, کامیابی. فوز کو سمجھ گئے نا, فائز کامیابی پانے والا. العظیم, العظیم کے معنی عظیم الشان, بڑی. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب آپ نے دیکھ لیا یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں. اگر یہ 3 آیات ہم گھر میں بھی پڑھ لیتے, پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں بات نہ آتی. آج آپ بیٹھے ہیں اور آپ اس کو ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو کس طریقے سے آسان ہو گیا. تو ترجمے کو ہم لے لیتے ہیں دوبارہ. الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ, اور جو کیا ہے ترجمہ, جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور وہ ایمان اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ, کیا ترجمہ ہوگا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ, اور مانگتے ہیں بخشش کی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ میں الفاظ کیا ہے, واو کیا ہے, اور یا کیا ہے, سین اور تا کیا ہے, غفرہ کیا ہے, واو نون کیا ہے, اس کلاس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ثواب کما کے چلے جائیں. ہمیں سمجھ آ کر کے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ پیغام سمجھاتے ہیں.
یقین کریں یہاں مسجد میں 95% لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، 95% کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے، اس کے باوجود وہ قرآن کی طرف نہیں آ رہے۔ جب تک ان کی منتیں نہیں کرو یا ان کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ایجاد کیا جائے تب تک وہ یہاں نہیں آئے۔ اس لیے ان کو خیال نہیں آ رہا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یار ہم نے حاضری لگانی ہے، بس حاضری لگا لو۔ آپ کے گھر کوئی کام کرنے والا جائے اور حاضری لگا کے کہ میں نے حاضری لگائی ہے، کیا آپ اس کو تنخواہ دیں گے؟ اللہ کا فیصلہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے جس کام میں ہم لگ رہے ہیں اس کام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ میں نے اوپر لگایا، قرآن سمجھ کر پڑھنا فرض عین عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت جو فرض عین ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ قرآن کو ختم کرنا ہے، ہم ختم پہ لگ گئے۔ یہ اس لیے لگایا ہے کہ ثواب کماتے رہو، بس آپ پڑھتے رہو گے ثواب آتا رہے گا گھر میں، سمجھ آئے نہ آئے۔ لیکن کیمسٹری کا ٹیچر اگر بچے کو سمجھ نہ آئے تو اس کے مارکس کو کیا کرتا ہے؟ میں تو آتا کچھ نہیں، لیب میں کیسے جاؤ گے؟ تو یہ قرآن آپ کو لیب کی طرف لے جا رہا ہے تب جب ہم سمجھ جائیں۔ اب آگے کیا ہے؟ للذین آمنوا، جن کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، یہ تیری رحمت نے اور تیرا علم ہر چیز پر کیا ہے؟ چھائے ہوئے ہیں۔ فاغفر، اے اللہ اس رحمت اور اس علم کی بدولت اور پاس تو بہت اللہ علم ہے اور پاس رحمت ہے ان لوگوں کو خصوصی طور پر جو توبہ طائب ہو گئے، جو زندگی کے موڑ میں قرآن کی طرف واپس آ گئے، اس واتبعوا سبیلک اور تیرے راستے پر گامزن ہو گئے۔ اے اللہ ان کو تو معاف فرما دے، وقہم عذاب الجحیم، ان کو کیا کریں؟ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری دعا، اے ہمارے رب وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ اس کو آپ کون سی جنت کہیں گے؟ پیراڈائز، ایڈن، ٹھیک ہے، عدن کو ایڈن، ہمیشہ رہنے والی۔ لِلَّتِي وَعَدتَّهُمْ، وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ، اور ساتھ ساتھ داخل فرما دے، ان کو بھی داخل فرما دے جو صالح لوگ ہیں، جو نیکوکار ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ من آبائہم، ان کے آبا و اجداد کو بھی، ان کے بیویوں کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی۔ اے اللہ یہ کام تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی پیغمبر یہ کام کرے گا، نہ کوئی ولی کرے گا، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ تو ہی کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ کیا ہو؟ غالب قسمت اور سب سے زیادہ حکمت ہے۔ آگے وقیہم السیئات، اور بچا دے یہ اللہ اب ان کو جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو برائی سے کیا کرے؟ بچا لے۔ ومن تق السیئات، جس کو بھی تو نے برائی سے، برائیوں سے بچا لیا، یومئذ، جس دن جس کو برائی سے اللہ تو نے بچا لیا تو کیا ہوگا؟ فقط رحمتہ، گویا وہ تیری رحمت میں داخل ہوگا۔ وذالک هو الفوز العظیم، تو یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو یہ آیات تھی جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پہ اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں، کوئی لفظ مشکل ہے تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہوں۔ قرآن کا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ قرآن کا عالم تھا، بولے نہیں، کیا کہیں گے؟ Just he was the student of the Holy Quran and you are the only student of the Holy Quran۔ کوئی عالم نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نے قرآن بھیجا ہے۔ یہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، آپ بتا دوں آپ کو، یہ پتہ وقت نہیں ہوگا،
ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کہیں گے جو پڑھانے والا ہے وہ عالم تھا, بس یہ سوال کریں گے. آپ کہیں گے نہیں عالم نہیں تھا, کیا کہیں گے؟ کیا تھے؟ اسٹوڈنٹ, اور ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے بس, اس لیے اپنی جان چھڑا لو گے. صرف مسلم کا ذکر. میں نے آپ سے کہا کہ صرف قرآن کا عالم کون ہے, یہ سمجھ جائیں. قرآن کا عالم کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. ہم اور آپ مولوی, پیر, فقیر, جو بھی ہے, صوفی, یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہیں. کس کے؟ اگر پیر کہے میں تو عالم ہوں, میری ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سب سے بڑا گڑبڑ والا ہے. اس لیے ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں قرآن کا کیا ہوں. اس لیے ان کی نظر میں ہر وہ آدمی جو قرآن سمجھائے گا یہ فوراً فتویٰ لگا دے گا کہ یہ عالم تھا یا نہیں تھا, یہ سند یافتہ تھا یا نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہے گا جو پڑھا رہا تھا اس میں یہ لفظ غلط پڑھا رہا تھا, یہ میں پڑھا سکتا ہوں, یہ نہیں کہے گا. کیونکہ آپ کو ہر ایک کو قرآن سے کیا کرتے ہیں, مساجد میں قرآن, وہاں قید ہے. کیا اس طرح جیل میں کسی کو قید کر دو کہ باہر نہیں آؤ, ورنہ باہر آ گیا تو یہ ہو جائے گا. اس کو بھی باہر ہی نہ رکھو, ادھر ہی قید کرو, تاکہ باہر آ گیا اور لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تو پھر لوگوں کی فکر سوچ کیا ہو جائے گی, تو پھر ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. بہتر یہ اس کو اندر ہی رکھو. قرآن کا حلقہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, یہ قرآن کی کلاس آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اس کے لیے جب تک آپ محنت نہیں کرو گے, مشقت نہیں کرو گے, یہ کام نہیں ہوگا. تو آج آپ نے وقت دیا ہے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اوپر خود گھر جا کر کے نوٹ لگائیں گے. ہاں